السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 712 ہے. سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 کی تلاوت کی جائے گی اور اس کی تشریح بھی. آیت نمبر 179. سب سے پہلے یہ دو آیتوں کی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولقد اور البتہ ذرأنا لجہنم، جہنم کے لیے پیدا کیا، کثیراً بہت سے، من الجن جن میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، لہم ان کے قلوب ہیں، دل ہیں، لا یفقہون لیکن وہ سمجھتے نہیں، بہا ان کے ساتھ، ولہم اور ان کی اعین آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا لیکن وہ ان کے ساتھ نہیں دیکھتے، ولہم اور ان کے آذان کان ہیں، لا یسمعون بہا ان کے ساتھ وہ سنتے نہیں ہیں. اولئک یہی لوگ ہیں، کالانعام چوپایوں کی طرح، بلکہ ہم وہ اضل ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اولئک ہم یہی وہ لوگ ہیں، الغافلون غافل. ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں. ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں. یہ لوگ بالکل چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے. یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اس آیت میں 6 باتیں بتائی گئی. پہلی بات، ہم نے جنات اور انسانوں میں سے بہت سے لوگ جہنم کے لیے پیدا کیے. دوسری بات، ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں. تیسری بات، ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں. چوتھی بات، ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. پانچویں بات، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. چھٹویں بات، یہی لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. بزرگان محترم، دنیا میں 2 قسم کے لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں. ایک قسم کے وہ لوگ ہیں جو کثیر تعداد میں ہیں اور وہ ایسے عمل کر رہے ہیں جس عمل کا انجام دوزخ ہے. اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو ایسے اعمال میں مگن ہیں، ایسے اعمال میں لگے ہوئے ہیں جن اعمال کے ذریعے وہ جنت میں داخل ہوں. سورہ شورى کی آیت نمبر 7 میں ان دونوں گروہوں کا تذکرہ موجود ہے. فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر. ایک گروہ، ایک جماعت تو جنت میں ہوگی اور ایک گروہ اور ایک جماعت دوزخ میں. سورہ ہود کی آیت نمبر 105 میں کہا گیا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. بس ان انسانوں میں بدبخت اور بد نصیب بھی ہیں اور انہی میں نیک بخت اور خوش نصیب بھی ہیں. جو لوگ دوزخ میں داخل کیے جائیں گے اور دوزخ کے مستحق قرار دیے جائیں گے، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ان لوگوں نے اپنی عقلوں کا صحیح طور پر استعمال نہیں کیا. انہوں نے اپنی عقل سے یہ فیصلہ تسلیم ہی نہیں کیا تھا کہ خیر اور بھلائی یہ ہے کہ جس کام کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اس کو انجام دیا جائے، اور شر اور برائی وہ ہے کہ اس چیز کو چھوڑا جائے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے. یہ بدقسمت لوگ وہ تھے جن کی نظر ظاہر تک محدود رہی، وہ حقیقت کی گہرائی سے محروم رہے، جس کو سورہ روم کی آیت نمبر 7 میں بتلایا گیا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون. یہ لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو تو جانتے ہیں مگر آخرت کے امور سے ایک دم غافل ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو عقل رکھنے کے باوجود بے عقل ہیں. ان کا دل اس قابل نہیں رہا کہ وہ ان کو یہ فیصلہ لینے پر آمادہ کرے کہ وہ ثواب اور عقاب کو سمجھ سکے.
ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر ان کی آنکھوں سے وہ عبرت حاصل نہیں کرتے. اگر وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور نشانیوں کو دیکھتے اور حقیقی معنی میں دیکھتے تو یہ ضرور عبرت حاصل کرتے، مگر انہوں نے حقیقی معنی میں اپنی آنکھوں کا استعمال ہی نہیں کیا. یہ لوگ اپنے کانوں سے جس پیمانے پر سننا چاہیے تھا، جس تدبر اور تفکر کے ساتھ سننا چاہیے تھا، ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں سنا انہوں نے. یہ لوگ اگر گزری ہوئی قوموں کی تاریخ سنتے تو انہیں اس حقیقت کا علم ہو جاتا. یہ اپنے کانوں سے کتے بلی کی آوازیں تو سنتے ہیں مگر ہدایت کی وہ باتیں نہیں سنتے جس سے زندگی میں انقلاب پیدا ہو. سورہ سجدہ کی آیت نمبر 26 اور 27 میں بھی یہی باتیں بتائی گئی ہیں. اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم. گزری ہوئی قوموں کے تذکرے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کتنے ہی لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا. کیا ہوا تھا، کیا نقصان کیا تھا انہوں نے، کیا کام کیا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آنکھ اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے کانوں کا استعمال نہیں کیا. نتیجہ یہی ہوا. افسوس کہ ان کا دل بھی انہیں کام نہ آیا، ان کی آنکھ اور ان کے کان بھی ان کے کام نہ آئے. ان کے دل ایسے ہیں کہ سمجھتے ہی نہیں، ان کے آنکھیں ایسی ہیں جن سے وہ دیکھتے ہی نہیں، ان کے کان ایسے ہیں جن سے وہ سنتے ہی نہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ انسان ہیں، بلکہ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانور ہیں، جانور، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر. یہ چوپائے ہیں، یہ گائے، بکری، اونٹ، بھینس کی طرح ہیں. ان کی زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا اور دنیاوی لذتوں کا حاصل کرنا ہے. جس طرح ایک جانور کی زندگی ہوتی ہے ان کی بھی زندگی بالکل اسی طرح ہے. یہ جانور کیا ہیں، بلکہ یہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے. جانور تو اس چیز کی طرف راغب ہوتا ہے جو چیزوں سے نفع دیتی ہے، اور اس چیز سے جانور بھاگتا ہے جو اس کو نقصان پہنچاتی ہے. یہ تو ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ لوگ جو جہنم کا ایندھن بنتے جا رہے ہیں، یہ دوزخ کی طرف اپنے قدم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. یہ ہر قسم کی دنیاوی لذت کے میں حد سے آگے بڑھ چکے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں سے غافل بن کر زندگی بسر کر رہے ہیں. ان کی زندگی کے ہزاروں صبح و شام گزر گئے، یہ آج تک اس حقیقت کو سمجھ نہ پائے کہ یہ کیوں پیدا کیے گئے ہیں. باخبر اور عقل مند انسان وہ ہے جو سنی ہوئی باتوں سے استفادہ کرتا ہے، دیکھی ہوئی چیزوں سے نفع حاصل کرتا ہے. یہ وہ احمق اور نکمے قسم کے لوگ ہیں کہ اپنا حقیقی مستقبل دیکھنے سے محروم ہیں. یہ دن بہ دن دنیاوی زندگی ہی کی طرف لوٹ کر جا رہے ہیں، جب کہ ان کی عمریں موت کی طرف رواں دواں ہیں. ان بدنصیبوں نے ان کاموں کو چھوڑ دیا، یا ان کاموں سے جن کاموں سے وہ آخرت میں ہمیشہ کی پربہار نعمتوں میں رہ سکیں. یہ لوگ غفلت میں ہیں اور یقیناً غفلت میں ہی ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی نشانیوں پر غور و تدبر کرنا چھوڑ دیا، اور حالت یہ بھی کہ ان کی زندگی کا جو طور طریقہ ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ ان کو جنت اور دوزخ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. حقیقی عقل مند اور حاضر دماغ وہ ہوتا ہے جو اپنے حقیقی مستقبل کی فکر کرتا ہے اور اس کے لیے تیاریاں کرتا ہے. اسی حقیقت کو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے بہت سے جنات کو اور بہت سے انسانوں کو. یہ لوگ اپنی زندگی کی ہر گھڑی کو جہنم کی تیاری میں لگا رہے ہیں. ہمیں اس آیت پر غور کرنا چاہیے اور اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جنہیں جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہو. یہ ایک فکر مند سوال ہے جو اس کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور یہ فکر مند سوال ہے جو اس کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ فکر پر عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.